عرب کا وہ وقت جب لوگ ایک دوسرے کے دشمن ایسے تھے کہ ان کے لیے پانی کی پیاس کم تھی، خون کی پیاس زیادہ تھی۔ بیٹیاں پیدا ہوتے ہی دفنا دی جاتی۔ دن آپ غار حرا میں تھے کہ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا۔ رسول خدا کا جواب ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں آتے ہیں۔ پہلی آیت میں ربک میں اللہ اور محمد ایک ساتھ ہو گئے۔ فرشتوں نے بولا اے میرے مولا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اس میں وہ بنائے گا جو فساد کرے گا۔ خود پوری امت کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ایسی لا کے دکھا دو جو یہ فرق کرتی ہو اسلامک ایجوکیشن میں اور کنٹمپرری ایجوکیشن میں۔ اور یہ ڈسکور کب ہوا؟ جب سونوگرافی ہمارے پاس آئی، اور اللہ نے ہمیں اس کا پتہ 1400 سال پہلے دے دیا تھا۔ جانے جاتے ہیں ان کے ایریوں میں جاؤ، انسٹیٹیوٹس نظر آتے ہیں، اسکولنگ ایجوکیشن سسٹم نظر آتے ہیں، بہترین اسکولس نظر آتے ہیں۔ ہمارے ایریوں میں کیا نظر آتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے تار، بریانی کی دکانیں، کھانے کے مکان، پان کی۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تھے، ہر ماں باپ کو تربیت کے طور پر اپنی بیٹی کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت جہیز میں دینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا لفظ جس نے یوروپ کو ڈارک ایجز سے نکال کر رینیسنس کی طرف متوجہ کیا۔ عرب کا وہ وقت جب لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ مکے میں کل 17 افراد ایسے تھے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور مدینے میں بھی چند افراد تھے، لیکن ہاں مدینے کے یہودی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس کو عرب کا وہ وقت جب لوگ ایک دوسرے کے دشمن ایسے تھے کہ ان کے لیے پانی کی پیاس کم تھی، خون کی پیاس زیادہ تھی۔ بیٹیاں پیدا ہوتے ہی دفنا دی جاتی، قوت حفظ پر ایسا ناز کہ لکھنا پڑھنا عیب مانا جاتا۔ اس ظلمت کے دور میں ہمارے نبی غار حرا میں تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کے لیے جو وحی کی ابتدا تھی وہ خواب کی طرح ہوئی۔ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے وہ صبح سچ ہو جاتا، اور آپ کا اکثر اور بیشتر وقت غار حرا میں گزرا کرتا۔ آپ غار حرا سے نکلتے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس آتے، کچھ توشہ طعام لیتے، واپس چلے جاتے، پھر آتے، کچھ وقت گزارتے اور واپس چلے جاتے۔ اور اسی طرح ایک دن آپ غار حرا میں تھے کہ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا۔ رسول خدا کا جواب ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ سنتے ہی جبرائیل امین نے رسول خدا کو گلے سے لگایا اور اتنا زور سے پکڑا کہ رسول خدا کی سانسیں رکنے لگی۔ پھر جب چھوڑا تو پھر یہی کہا اقرا۔ رسول خدا کا پھر وہی جواب ما انا بقاری۔ پھر دوسری مرتبہ بھی آپ کو اتنا زور سے پکڑا کہ آپ کا سانس رک جاتی، لیکن پھر چھوڑنے کے بعد پھر جبرائیل امین فرماتے ہیں اقرا۔ رسول خدا کا پھر وہی جواب ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر رسول خدا کو اتنا زور سے پکڑا کہ آپ کی سانسیں رکنے لگی، اور جب چھوڑا تو یہ تاریخی الفاظ جبرائیل امین کے ذریعے آئے جو قرآن کے نزول کی ابتدا تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور یہ وہ قرآن کی 5 آیتیں ہیں جو سورہ علق میں نازل ہوئیں، اور یہ قرآن کی سب سے پہلی وحی تھی۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، جو قرآن میں سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، جو سب سے پہلا لفظ نازل ہوا، وہ لفظ اقرا، پڑھو۔ غور یہ کریے، اصل ہمارا دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اللہ نے پہلی آیت میں کلمہ توحید و رسالت کی بات نہیں کری، اللہ نے بات کری پڑھنے لکھنے کی، یعنی دعوت توحید سے پہلے دعوت علم دی جا رہی ہے۔ آخر کیوں؟ اللہ اس طرف یہ پیغام دے رہا ہے، پڑھو گے تو اپنے رب کو پہچانو گے، اپنے رب کی اتباع کرو گے، اپنے رب کا عرفان حاصل کرو گے، ورنہ واٹس ایپ اور یوٹیوب یونیورسٹی کی گریجویٹ بن کے رہ جاؤ گے، جن کا ایمان ریل بیسڈ، کلپ آن اور فارورڈ ڈریون ہوگا، نہ کہ قرآن اور سنت بیسڈ ہوگا۔ اب اللہ نے آگے فرمایا اقرأ باسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا اقرأ بسم اللہ، جیسے بسم اللہ میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ جو لفظ آتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، اللہ یہاں فرماتا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اللہ ربک سے مراد کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اے محبوب، آپ کے رب کے نام سے پڑھیے۔ میں جانتا ہوں آپ کے دل میں جو میرے لیے محبت ہے، آپ کی ابتدا بھی میں ہوں، انتہا بھی میں ہوں۔ آپ میرے عشق میں غار حرا آتے ہیں کہ میں راضی ہو جاؤں۔ تو جب عشق کا انتہا یہ ہے تو محبوب سب سے پہلے ذکر آپ کا اور میرا ایک ساتھ ہی ہو، جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اللہ اور محمد ایک ساتھ ہیں، پہلی آیت میں ربک میں اللہ اور محمد ایک ساتھ ہو گئے۔
اور اب یہاں سے کیا سیکھنے کو ملا؟ علم بھی عشق الہی کے لیے، ڈگری اسٹیٹس کے لیے نہیں، نوکری کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے علم تب فائدہ مند ہوگا تب ہو بسم ربک۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے یہاں یہ نہیں بولا کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جو سبحان ہے، جو غفار ہے، جو ستار ہے، نہیں، اللہ کہہ رہا اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا۔ اللہ یہاں پہ اپنا پہلا تعارف ایز اے کریٹر کرا رہا ہے اور پہلا حکم اقرا کا دے رہا ہے۔ ہر وہ علم جو اللہ کی کریشن کے ارد گرد گھومتا ہے، وہ علم اللہ کے قرب کا راستہ بن سکتا ہے اگر اس کی نیت ہو بسم ربک۔ اور یہ جو اس دنیا کے اندر ہم نے ایک آرٹیفیشل ڈویژن پیدا کیا ہے کنٹمپرری ایجوکیشن اور اسلامک ایجوکیشن میں پوری امت کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ایسی لا کے دکھا دو جو یہ فرق کرتی ہو اسلامک ایجوکیشن میں اور کنٹمپرری ایجوکیشن میں۔ تو ہر علم حاصل کرنا چاہیے، اور کوئی بھی علم اللہ کے قرب حاصل کرنے کا راستہ بن سکتا ہے اگر اس میں نیت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ علق کیا ہوتا ہے؟ علق اس گوشت کے لوتھڑے کو کہتے ہیں جو پریگننسی کی انیشل سٹیج میں ماں کی کوکھ میں چپکا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ڈسکور کب ہوا؟ جب سونوگرافی ہمارے پاس آئی، اور اللہ نے ہمیں اس کا پتہ 1400 سال پہلے دے دیا تھا۔ وہ لیچ کے شیپ میں ہوتا ہے، جس طرح لیچ لٹکی ہوئی ہوتی ہے چپک کر، اسی طرح وہ بھی چپکا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اسے اشارہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ غور کرنے کی بات اصل یہ ہے، اللہ یہ اشارہ کر رہا ہے اے میرے بندو، میں تمہیں علق سے بنا کر اس قابل، اتنا طاقتور بنا سکتا ہوں، اتنا کیپیبل بنا سکتا ہوں۔ اگر تم مجھ پہ یقین رکھو تو آئی اے ایس کیا، آئی پی ایس کیا، کوئی آفیسر کیا، میں چاہوں تو تمہیں پرائم منسٹر بھی بنا سکتا ہوں۔ اصل قوت اللہ کے پاس ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بندے کو بندگی سکھانے والا وہ، غلام کو غلامی دینے والا وہ، راجہ کو راجشاہی دینے والا وہ، بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا وہ، محمد کو رحمت للعالمین بنانے والا وہ۔ تو یقین پلیسمنٹ سہل پر نہیں، توکل علی اللہ پہ ہونی چاہیے۔ اور یہ کامیابی کب حاصل ہوگی؟ جب نیت ہو بسم ربک اقرا وربک الاکرم۔ اب اللہ فرماتا ہے پڑھو، اور آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ اکرم ایک سپرلیٹو ڈگری ہے جس کا معنی ہوتا ہے جو اتنا دے بنا کسی مطالبے کے، بنا کسی مانگے، بنا کسی عوض کے، اس کو اکرم کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی آتا ہے اکرم کا حلیم کا، یعنی جو اتنا معاف فرماتا ہے ہر گناہ پر، ہر نافرمانی پر، اور اللہ بندوں کو موقع دیتا ہے تاکہ ان کو رجوع کرنے کا موقع ملے۔ یہ معنی ہے اکرم کا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جب تم اللہ کی راہ میں علم حاصل کرو گے تو اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اور دین کی خدمت صرف عالم بن کر مدرسوں کی درسگاہوں تک نہیں، امام بن کر مسجد کی محرابوں تک نہیں، آپ آفیسر بن کر، پولیٹیشین بن کر، ڈیٹا سائنٹسٹ بن کر، یعنی ہر فیلڈ میں جا کر دین کی خدمت کر سکتے ہو۔ اور آج کے دور میں عالم اور فاضل سے زیادہ خدمت مین اسٹریم آفیسرز کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب نیت ہو بسم ربک الذی علم بالقلم۔ اب اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے علم دیا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، اللہ قلم کی تعریف پہلی آیت میں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اگر قلم نہ ہوتا تو ایک جانب سے لکھے ہوئے ایکسپیریمنٹس، ایک جانب کی لکھی ہوئی ریسرچز دوسری جانب نہیں پہنچ پاتی، ایک کنٹری کے لکھے ہوئے ایکسپیریمنٹس دوسری کنٹری تک نہیں پہنچ پاتے، نیوٹن کے، آئنسٹائن کی لکھی ہوئی باتیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ قلم ہی تھا جس کے ذریعے یوٹیوب، فیس بک بننے سے پہلے جو ڈاکیومنٹیشن ہوئی وہ قلم کے ذریعے ہوئی۔ قلم کے ذریعے لاز لکھے گئے، فتوے لکھے گئے، کانسٹیٹیوشنز لکھے گئے، فقہ لکھی گئی، حدیث لکھی گئی، سیرہ لکھی گئی۔ اگر قلم نہ ہوتا تو یہ سب وجود میں نہیں آتا۔ قلم والے کو ہی اللہ نے دنیا میں پاور اور عزت دونوں دی ہے۔ اس کی مثال ایک جج ہے، اگر اس کا قلم چل جائے تو کسی کو بھی سزائے موت ہو سکتی ہے۔ آج دنیا کے اندر کروڑ پتی اور ارب پتیوں کو یاد نہیں رکھا گیا، یاد رکھا گیا تو قلم والے کو، اے پی جے عبد الکلام، کلام کو۔ آج ان کے قلم سے لکھے ہوئے فارمولوں سے یہ دیش نیوکلیئر پاور بن سکا، اور دنیا سے آگ جھکا کے نہیں، آنکھ ملا کے بات کرتا ہے۔ یہ طاقت ہے قلم کی۔ اور یہ 5ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سیب کئی بار گرے، لیکن نیوٹن نے کیوں سوال کرا اور یہاں سے گریوٹی کا کنسیپٹ نکلا؟ ٹائم کو سب نے پہلے دیکھا، لیکن ریلیٹیوٹی کے اینگل سے سب سے پہلے آئنسٹائن نے دیکھا۔ ٹب میں کئی لوگ اترے، لیکن آرکیمیڈیز نے سب سے پہلے اس کو ڈسپلیسمنٹ کے اینگل سے دیکھا۔ اللہ نے ہم سب کے اندر ایک آبزرویشن، لاجیکل اور کامن سینس کی پاور رکھی ہے، لیکن ہر کوئی اس کو پالش نہیں کر پاتا، اور جب پالش کرتا ہے تو عرفان کے مقامات پر پہنچتا ہے،
اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک کا عرفان اس کو ہو جاتا ہے. اور یہ قوت جو چھپی ہوئی ہے ہر انسان میں، بس پہچاننے کی دیر ہے. جب بسم ربک کی پہچان ہوگی تو بندہ خود کو بھی پہچان پائے گا. اب یہاں پر انسان سے مراد آدم علیہ السلام بھی ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جن کی تخلیق اللہ نے فرمائی. جب اللہ نے ان کو بنایا تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے بولا اے میرے مولا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اس میں وہ بنائے گا جو فساد کرے گا، خون بہائے گا. اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آگے اللہ فرماتا ہے وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے. پھر ان کو فرشتوں کے سامنے رکھا، فرشتوں نے نام دیکھ کے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے میرے مولا بے شک ہمارے کو تو وہی علم ہے جو تو نے دیا ہے. اے میرے مولا بے شک تو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. جب فرشتوں کے سامنے نام رکھے گئے تو فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، یعنی انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بنیاد کیا تھی؟ اس بنا پر فرشتوں نے ان کو اپنے آپ سے افضل جانا. وہ بنا تھی علم. آدم کے پاس ان اسماء کا علم تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا. اور اس کے بعد ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ علم کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں؟ دوسری بات، اسما کا مطلب ہوتا ہے ناؤن. اللہ نے آدم علیہ السلام کو ناؤن سکھائے، اور ناؤن بنیاد بنتے ہیں لینگویج کی. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلی لینگویج جو اس دنیا میں آئی جو آدم علیہ السلام بولا کرتے تھے وہ لینگویج توفیقی تھی، یعنی من جانب اللہ تھی. اور اللہ نے فرمایا سورہ رحمان میں وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ، اور ہم نے ان کو بیان سکھایا، بات کرنا سکھایا. بات کرنا ایک دوسرے سے تب پاسبل ہو کہ سامنے والا اسپیکر بھی آپ کی لینگویج سمجھتا ہو. یعنی انگلش اسپیکر سے بات کر سکتا ہے، لیکن انگلش اسپیکر عربک اسپیکر سے بات نہیں کر سکتا ہے. یعنی پہلی لینگویج جس میں آدم علیہ السلام اپنی اولاد اور ذریہ سے بات کیا کرتے تھے وہ لینگویج توفیقی تھی جو من جانب اللہ تھی. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہودی ایک چھوٹی سی قوم ہے. 1948 سے اسرائیل بنا، جب سے بنا ہے لڑ بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے. آج 33% آف نوبل پرائزز انہی کے پاس ہیں. انسٹاگرام، فیس بک، سارا ڈیٹا، دنیا کی بڑی بڑی انوینشنز ان کے پاس ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ علم کی راہ پہ اس طرح چلتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے اویئرنیس کتنی ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے اقرا نازل کر کے اس طرح اشارہ کیا کہ جاگرک بنو، جاگرک بنو گے تو جیو گے. آج اس وقت وہی قومیں بڑھ رہی ہیں جو پڑھ رہی ہیں، جو پڑھ نہیں رہی وہ بڑھ نہیں رہی. ایسا تو نہیں کہ قرآن نازل ہمارے لیے ہوا اور فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے. آج یہ لوگ ایجوکیشن کے لیے، انسٹیٹیوٹس کے لیے، ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں. ان کے ایریوں میں جاؤ انسٹیٹیوٹس نظر آتے ہیں، اسکولنگ ایجوکیشن سسٹم نظر آتے ہیں، بہترین اسکولس نظر آتے ہیں. ہمارے ایریوں میں کیا نظر آتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے تار، بریانی کی دکانیں، کھانے کے مکان، پان کی دکان. کیا یہ وہ قوم ہے جس کے لیے اقرا نازل ہوئی؟ کیا یہ وہ قوم ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک. رسول خدا غار حرا سے نکل کر بیرک سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر پر اور آ کر کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. سیدہ خدیجہ نے بنا کوئی سوال کرے، کوئی اعتراض کرے، ڈائریکٹ کمبل اڑا دیا. جب رسول خدا کے حالات نارمل ہوئے تو آپ نے پورا قصہ سنایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان پر خدشہ ہے. اصل میں رسول خدا کا یہ کہنا مجھے اپنی جان پر خدشہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تھے تو وہ پہاڑ کو آپ دیکھتے کہ ریزہ ریزہ. یہ قرآن کا وزن ہے، یہ وحی کا وزن ہے. اور سید عائشہ دوسرے مقام پہ دوسری حدیث میں فرماتی ہیں کہ مدینے کی یہ بات ہے، سخت سردی کا عالم تھا اور ہم نے دیکھا کہ رسول خدا پسینے پسینے ہو گئے، آپ کا چہرہ بدل گیا. اور جب بھی ایسے حالات ہوتے تو ہم سمجھ جاتے کہ وحی آئی ہے. یہ وحی کے نزول ہونے کی طاقت تھی. اس لیے رسول خدا کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے. بہرحال آگے سنیے خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کلا ابشر، ہرگز نہیں، یہ تو خوشخبری ہے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. آپ تو وہ ہیں جو رشتے نبھاتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو ضرورت مند کے کام آتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو رائے حق میں کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کے ساتھ آتے ہیں. اللہ آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ دے گا یا رسول اللہ؟ رسول خدا کی
حالات سن کر اور خدیجۃ الکبریٰ کا یہ جواب، میں کہتا ہوں جو محدثین نے نقل کیا ہے، ہر ماں باپ کو تربیت کے طور پر اپنی بیٹی کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت جہیز میں دیں۔ وہ کوئی نبیہ نہیں تھی، وہ غیب نہیں جانتی تھی، عرب میں کوئی نبی نہیں آیا، اس کے بعد رسول خدا کے کہتے ہی آپ نے تسلیم کر لیا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو سچ ہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہاں غور کرنے کی یہ ہے کہ آج کل کی خواتین ہوتی تو وہ کہتی کہ آپ کہہ رہے ہیں تو جھوٹ ہی ہوگا، اور اسی لیے شاید آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے سیدہ حوا کو بنایا، ماں باپ کو نہیں، کیونکہ ایک آدمی کو عورت کا مورل اور ایموشنل سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک اور یہاں بہت غور کرنے کی بات ہے کہ جیسے ہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس رسول خدا غار حرا سے آئے، آپ نے کمل مانگا اور آپ نے ڈائریکٹ دے دیا، اور بلکہ آج کل کی خواتین کیا کرتی ہیں، منتظر رہتی ہیں، یہ تک نہیں سوچتی کہ آدمی کس حالات سے باہر سے آ رہا ہے، کن تکالیف کو سماج کی جھیل کے آ رہا ہے، باس سے ڈانٹ کھا کے آ رہا ہے، اپنے کلیگ سے پریشان ہو کے آ رہا ہے، راستے کی پریشانیاں جھیل کے گھر آ رہا ہے۔ پہلے میں اس کی سنوں پھر اپنی سناؤں، لیکن وہ شکایتیں لے کے تیار رہتی ہیں۔ اگر آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ماننے والی ہو اور رسول خدا کی امتی ہو، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت کو اپنے اندر اتارو، تب جا کے تمہاری دنیا اور آخرت سنورے گی۔ لیکن ایک بات یہ بھی غور کرنے کے لیے آدمیوں کے لیے کہ آپ کے بھی کردار رسول خدا جیسے ہونے چاہیے۔ آدمی پوری زندگی لڑکی کو پرنسس بنانے میں گزار دیتا ہے، اور کب خود پرنس سے سلیو بن جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور آخری میں اسے ملتا کیا ہے، ایک جملہ، کیا ہے، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ حدیث رسول ہے کہ عورتوں کی جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ ان کا ناشکرانہ ہونا ہے۔ بہرحال یہ تھا خدیجۃ الکبریٰ کا رول۔ اب رسول خدا کا رد عمل کیا رہا؟ آپ کے وصال کے بعد رسول خدا آپ کو بہت یاد کیا کرتے تھے، ہمیشہ خدیجہ خدیجہ کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان سے اچھی بیوی مجھے نہیں دی۔ جب سب نے روکا تو انہوں نے مجھے اپنے مال سے مدد کی، سب نے انکار کیا انہوں نے اقرار کیا، اور اللہ نے انہی کے ذریعے مجھے اولاد دی۔ اور جب بھی آپ کی کوئی موقع آتا تو آپ کی سہیلیوں میں آپ گوشت تک بانٹا کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیار کمایا جاتا ہے، مانگا نہیں جاتا۔ خیر بہرحال اس کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں۔ ورقہ بن نوفل انجیل کو عربک میں لکھا کرتے تھے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے چاچا زاد بھائی تھے۔ رسول خدا نے جب سارا ماجرا ورقہ بن نوفل کو سنایا تو رسول خدا کو انہوں نے جواب میں کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر آیا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا اور جوان ہوتا، تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ رسول خدا نے بڑی حیرت سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، ہر وہ شخص جو یہ پیغام لے کر آیا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اگر تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی اور اس وقت اگر میں زندہ رہا تو میں تمہارے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ لیکن کچھ عرصے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ یہ سورہ کی شروعات جیسے ہر سورہ کی ہوتی ہے بسم اللہ سے ہوئی۔ بسم اللہ میں ٹوٹل 19 لفظ ہیں، اور یہ سورہ کے اندر ٹوٹل 19 آیت ہیں۔ اگر ہم اس سورہ کو پیچھے سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس کا نمبر 19واں آتا ہے۔ جس کے بعد سورہ نازل ہوئی وہ ہے سورہ مدثر۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا، علیہ 19، بے شک اس پہ 19 فرشتے کھڑے ہیں، اور لفظ 19 قرآن میں صرف ایک بار آیا اسی سورہ کے اندر، اسی آیت کے اندر۔ اب آگے والی جو آیت ہے 31 نمبر، اللہ نے اس کے اندر 5 گروہ کا ذکر کیا ہے، اس میں سے ایک اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب کو اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ جس طرح تمہاری کتاب میں 19 فرشتوں کا ایگزیکٹ ذکر ہے، اس قرآن میں بھی 19 فرشتوں کا ایگزیکٹ ذکر ہے، گویا کہ یہ کتاب بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اس پہ ایمان لے کے آؤ۔ اب اہل کتاب کا مطلب ہے یہود اور نصارہ۔ یہود اور نصارہ کا مطلب ہوا کرسچنز اور جیوز۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں سورہ کون سی ہے 19 نمبر کے قرآن میں، تو آپ دیکھیں گے سورہ مریم۔ سورہ مریم کا مطلب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ سے ریلیٹڈ یعنی سورہوں کے نام کون کون سے ہیں، تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورہ آل عمران۔ عمران نام ہے سیدہ مریم کے والد کا نام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام۔ تو ہم نے اس کی 19ویں آیت دیکھی۔ سبحان اللہ، ہم نے کیا ملا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک جو دین ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا لیکن علم آنے کے بعد جلن اور حسد کی بنا پر انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہیں چلے اور کتابیں بدل دی۔ اب جو دین اللہ کے نزدیک ہے وہ صرف اسلام ہے اور کوئی دین قابل قبول نہیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ ایسی اور سورہ کون سی ہے، تو ہمیں سورہ مائدہ دکھی، یعنی وہ دسترخوان جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ تو ہم نے اس کی 19ویں آیت دیکھی۔ اس سورہ کے اندر اللہ فترہ کی بات کر رہا ہے۔ فترہ یعنی وہ وقت جو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول خدا کے درمیان کا جو وقفہ ہے، یہ قریباً 600 سال کا وقفہ تھا مشہور قول کے مطابق۔ کچھ قول اور بھی ہیں جو امام بخاری نے سلمان فارسی سے لیے ہیں، امام قتادہ نے بیان کیے ہیں، کسی نے 550 540 الگ الگ بیان کیے ہیں، لیکن مشہور قول 600 کا ہے۔ بہرحال تو اللہ اس سورہ کے اندر بتا رہا ہے پھر اہل کتاب کو، اب یہ نہ کہنا کہ کوئی آیا نہیں ہمیں ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا، بے شک ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں تمہیں ڈرانے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے۔ تو ان سب آیتوں کو اگر ہم کنیکٹ کریں گے تو پھر ایک سورہ توبہ ہمیں ایک اور بار ملتی ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس کے صحیح 19 صورتوں بعد یعنی سورہ نمل میں ہمیں بسم اللہ 2 بار ملتی ہے، یعنی بسم اللہ سے یہ سورہ نمل شروع ہے، اور اس کی آیت نمبر 30 میں حضرت سلیمان سے ریلیٹڈ یہ آیت ہے، اس میں لکھا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے، سلیمان وہ نبی ہیں بنی اسرائیل کے جنہوں نے ٹیمپل آف سلیمان یعنی ہیکل سلیمانی بنایا، جسے آپ مسجد اقصی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور ان کے بعد یعنی سلیمان علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑے نبی بنی اسرائیل کے پاس آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ انجیل تھی۔ اب اگر ان سب پیٹرن کو آپ نمبر کو دیکھو تو پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نمبر پیٹرن دیکھنا الاؤ ہے، اس پہ ایمان لانا الاؤ نہیں ہے۔ دوسری بات، اسلام میں کوئی نمبر لکی اور ان لکی نہیں ہوتا۔ ایمان کا دار و مدار کسی نیومرولوجی پہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے، اور خیر اور شر صرف اللہ کی جانب سے، کسی نمبر پہ نہیں۔ بس ان نمبروں کو دیکھ کے ہم یہ اندازہ اور یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اپنی پہلی ہی سورہ کے اندر کہ اب جو دین تمہارے پاس تھے سب اللہ کے نزدیک منسوخ ہو چکے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں۔ جو کتابیں تھیں ان کے حکم بھی منسوخ ہو چکے ہیں، اب جو کتاب ہے وہ صرف قرآن ہے، جو حکم ہے وہ قرآن ہے، اب جو نبی ہے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلیے اقرا کے اثر کی کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں، اس کی ڈیٹیلنگ کبھی کسی اور ویڈیو میں جانیں گے۔ اگر آپ تک میرا یہ ویڈیو کسی الگوریتھم کے ذریعے پہنچا ہے تو الگوریتھم بنانے والے خوارزمی ایک مسلم ہے۔ اگر آپ میرا یہ ویڈیو کسی فلائٹ میں دیکھ رہے ہیں تو پہلا کنٹرولڈ فلائٹ جو تھی وہ عباس ابن فرناس نے آپریٹ کری، نہ کہ رائٹ بردرز نے۔ یہ ویڈیو ریکارڈ ہوا ہے کیمرے پر، اور کیمرے کی اور آپٹکس کی بنیاد ابن حیتم نے رکھی۔ اگر میرا یہ ویڈیو کسی یونیورسٹی میں دیکھا جا رہا ہے تو دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی جو آج بھی آپریشنل ہے وہ یونیورسٹی آف القراویین ہے، جو 859 CE میں فاطمہ نام کی عورت نے بنائی۔ اگر آپ میرا یہ ویڈیو 2026 میں دیکھ رہے ہیں تو 2026 یہ لکھنے کا طریقہ، اس کو عربک نیومیریکلز کہتے ہیں، یہ الخوارزمی نام کے ایک مسلمان نے دیا، ورنہ رومنس تو ایسا لکھا کرتے تھے۔ اگر ہم اقرا کو پکڑ لیں تو شاید اگلا رینیسنس ہمارا ہی ہو، اور 1/3 کی جگہ 70% نوبل پرائزز ہمارے ہوں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔